الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ جدید مناہج کی حقیقت کے سلسلے کی ایک کڑی یہ بھی شروع میں طے کی گئی تھی کہ مہینے کے آخری جمعرات کو جو جدید مناہج کا دوسرا اور آخری سیشن ہو، اس میں کچھ سوالات کے جوابات دیے جائیں۔ پچھلے مہینوں میں ایک دو مہینوں میں یہ کام نہیں ہو سکا، رہ گیا۔ اس سے پہلے جو دروس ہوا کرتے تھے اس میں اس کا اہتمام پایا جاتا تھا۔ تو آج انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ جو مجلس ہے تھوڑی دیر کے لیے ہی ہے، اس مجلس کے اندر انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک دو سوالات بھائیوں کی طرف سے آئے ہوئے ہیں، انشاءاللہ اس کا مختصر جواب آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ پہلا سوال کسی بھائی نے کیا ہے، منہج سے متعلق شیطانی وسوسوں کو کیسے دور کریں؟ منہج سے متعلق شیطانی وسوسہ، اگر وسوسے کا پتہ چل جائے نا کہ کیا وسوسہ آ رہا ہے تو اس کا جواب دینا زیادہ آسان ہو جائے گا۔ لیکن ایسے ہی سرسری طور پر بھی اگر اس کا جواب جاننا چاہیں کہ منہج کے سلسلے میں جو وسوسے آتے ہیں اس کو کیسے دور کیا جائے، سب سے پہلی چیز ہمیں چاہیے کہ ہم یہ جانیں کہ کسی بھی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں ہمیں قرآن، سنت اور صحابہ کی سیرت سے ہی لینا ہے۔ وسوسہ بھی اگر منہج کے بارے میں آ رہا ہے تو اس کا بھی حل کہاں سے ملے گا؟ قرآن سے، سنت سے، صحابہ کے طریقے سے۔ کیونکہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ کسی بھی مسئلے کو اسلام نے اگنور کیا ہی نہیں ہے۔ کوئی ایسا مسئلہ نہیں جس کا حل، جس کا جواب شریعت کے اندر نہ ہو۔ تو منہج کے سلسلے میں اگر وسوسے آتے ہیں، وسوسے کیسے آتے ہیں مجھے نہیں معلوم سوال کرنے والے بھائی نے کیا چاہا ہے، لیکن ایک وسوسہ جو زیادہ معروف ہے وہ یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ منہج پر کیوں بات ہوتی ہے، منہج پر کیوں بات ہوتی ہے، کیوں منہج کے نام پر تقسیم کیا جاتا ہے، یا بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا منہج صحیح ہے، اس میں کیا بگاڑ ہے، ہم سب صحیح منہج کے ہیں، ہمارے اندر کوئی کمی نہیں ہے، ہمارے منہج میں کوئی خلل نہیں ہے۔ اس طرح کے ذہن میں شبہات آتے ہیں۔ ہمیں سب سے پہلے چاہیے کہ ہم علم کے ہتھیار سے لیس ہو جائیں، علم کے ہتھیار سے لیس ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، ایک بات یہ ہے۔ دوسرا جو اس کا حل ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی سے راہ حق پانے کی دعا کریں۔ دو بنیادی طریقے ہیں منہج کے وسوسے، منہج میں آنے والے یا منہج سے متعلق پیدا ہونے والے وسوسوں کو دور کرنے کے لیے۔ سب سے پہلی چیز ہے علم کی روشنی میں آنا، یعنی علم حاصل کرنا ایسے علماء سے جو ہمارے کبار ہیں، ہمارے بڑے ہیں، جو منہج کے سلسلے میں بہت پختہ نظر رکھتے ہیں، منہج کے سلسلے میں ان کی تحریریں، ان کی تقریریں الحمدللہ موجود ہیں، اور بہت سارے باطل مناہج اور افکار کی تردید کر کے امت کو انہوں نے صحیح منہج سے آگاہ کیا ہے۔ ایسے علماء سے وابستہ ہو کر کے، ایسے علماء سے وابستہ ہو کر کے ہم منہج کے متعلق پیدا ہونے والے شبہات کو دور کر سکتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو علماء جو منہج کے علماء ہیں وہ آپ کو شبہہ سے باہر نکالیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ اور جو منہج کے علماء نہیں ہیں، جن کے ہاں منہج کی کوئی پرواہ نہیں ہے، یا یوں ہی وہ ہے نا کسی بھی راستے پر چل رہے ہیں دین کے نام پر، وہ آپ کو مزید شبہے میں ڈال دیں گے، یا آپ کا منہج اگر صحیح نہیں ہوگا تو اس میں صحیح منہج کیا ہے اس کی رہنمائی نہیں کر سکیں گے، نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ علم والوں سے علم حاصل کیا جائے اور منہج کے سلسلے میں وسوسے کو ختم کیا جائے۔ سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ کی بات اس سے پہلے بھی ہم لوگوں نے پڑھی ہے
سعید بن مسیب جو سید التابعین کبیر التابعین بڑے تابعی کہلاتے ہیں، تابعین کے سردار کہلاتے ہیں، ان کا واقعہ ہے ایک شخص نے منہج کی غلطی کی تو انہوں نے جو منہج کے امام تھے انہوں نے اپنے علم کے ذریعے سے اس کے منہج کی اصلاح کی۔ فجر کی 2 رکعت سنتیں ہیں اور 2 رکعت فرض ہے کہ نہیں؟ ایک شخص کو سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ وہ فجر کی نماز کے لیے حاضر ہوا ہے اور فجر کی نماز کھڑی ہونے سے پہلے وہ 2 رکعت کر کے کئی بار نماز پڑھ رہا ہے، 4 6 8 10 ہے نا، رکعتیں پڑھتا جا رہا ہے۔ حیران ہوئے کہ آخر کیا مسئلہ ہے، کیسے یہ آدمی اتنی ساری رکعتیں پڑھ رہا ہے، اور اس ٹائم تو صرف اور صرف اللہ کے نبی کی سنت میں 2 ہی رکعت، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی آپ کیا پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں نفل پڑھ رہا ہوں، 2 رکعت کر کے کیا پڑھ رہا ہوں؟ نفل پڑھ رہا ہوں، ایسے ہی پڑھ رہا ہوں، یعنی کوئی نماز نہیں ہے جس کا نام ہو، بس نفلی طور پر میں یہ پڑھ رہا ہوں۔ تو سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں، ایسا مت کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح صادق ہو جانے کے بعد فجر کی 2 رکعت سنتیں ہی پڑھی ہیں، فجر کی 2 رکعت سنتیں ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہیں، تو آپ ایسا مت کرو۔ تو جب انہوں نے اس کو نماز 2 4 6 8 رکعت جو نماز پڑھ رہا تھا اس کو پڑھنے سے منع کیا، تو اس شخص نے سعید بن مسیب سے ایک سوال کر لیا، اس نے کہا کہ آپ مجھے منع کر رہے ہیں، نماز ہی پڑھ رہا تھا میں، لیکن آپ مجھے منع کر رہے ہیں کہ مت پڑھیں، تو آپ یہ مجھے بتائیے کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے نماز پڑھنے پر عذاب دے گا؟ میں نماز ہی تو پڑھ رہا ہوں، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نماز پڑھنے پر مجھے عذاب دے گا؟ ایعذبنی اللہ علی الصلاۃ، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے نماز پر عذاب دے گا؟ یہ ایک شبہہ تھا، ایک منہج کے بارے میں ایک وسوسہ، سمجھ رہے ہیں؟ وسوسہ کہ میں نماز پڑھنا کون سا گناہ کا کام ہے، نماز پڑھنا سراپا نیکی ہے، اللہ کے نبی کی ٹھنڈک ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، معراج ہے مومن وغیرہ، تو نماز ہی میں پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے 2 ہی پڑھا تھا اللہ کے نبی نے، میں 4 6 8 پڑھ رہا ہوں، تو اس میں کون سے عیب کی بات ہے؟ کیا نماز کوئی گناہ کا کام ہے؟ ٹھیک ہے 2 ہی پڑھا ہے، لیکن میں 4 6 پڑھوں تو کوئی گناہ کا کام تھوڑی نہ ہے کہ مجھے منع کیا جا رہا ہے۔ تو انہوں نے اس آدمی نے کہا کہ کیا مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نماز پڑھنے پر عذاب دے گا؟ تو اس منہج کے فساد کی اصلاح کیا کس نے؟ حضرت سعید بن مسیب نے۔ انہوں نے فرمایا نہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں نماز پڑھنے پر عذاب نہیں دے گا، لیکن تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سنت کی خلاف ورزی کرنے پر عذاب دے گا۔ یہ 2 4 6 8 رکعت نماز ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کرتا کہ وہ 2 4 رکعت جو تم 6 رکعت 8 رکعت پڑھے وہ نماز ہی ہے، اور نماز اچھا کام ہے، لیکن یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ہی رکعت پڑھی ہے اور تم اسے زیادہ پڑھ رہے ہو، 4 6 8 پڑھ رہے ہو، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں خلاف سنت کرنے پر عذاب دے گا۔ تو مسئلہ عبادت کا نہیں ہے، عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ضرور ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و طریقے کے مطابق ہی کب کہاں کتنا کیسے پڑھا جائے گا ہمیں اس کو بھی اپنے سامنے رکھنا ہے، اور یہی راستہ سنت کا منہج کہلاتا ہے۔ یہ راستہ کیا ہے؟ تو اب آپ دیکھیے کہ اس کو وسوسہ اس کے ذہن میں کیا آیا تھا، یار نماز پر تھوڑی نہ عذاب دیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، تو کیا جواب دیا انہوں نے؟ اللہ تعالیٰ تمہیں نماز پڑھنے پر عذاب نہیں دے گا، انہ لا یعذبک اللہ علی الصلاۃ وانہ یعذبک علی خلاف السنہ، اللہ تمہیں نماز پڑھنے پر عذاب نہیں دے گا، میں کب کہہ رہا ہوں کہ نماز پڑھنے پر اللہ تعالیٰ عذاب دے گا، لیکن سنت کی خلاف ورزی تم کر رہے ہو، نبی نے یہاں 2 ہی پڑھا ہے، 4 6 8 10 نہیں پڑھا ہے، اس لیے خلاف سنت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے گا۔ حضرت شیخ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ھذا من بدائع اجوبۃ سعید بن المسیب، یہ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے انوکھے جوابات میں سے ایک جواب ہے۔
ہے کہ نہیں؟ تو منہج سکھا دیا کہ نہیں سکھا دیا؟ جو وسوسہ تھا کہ نماز پڑھنے پر تو گناہ ملے گا نہیں، پڑھو 2 4 6 8 پڑھو، وہ وسوسہ کیسے دور کیا؟ منہج کو کی تصحیح کر کے اس کا جواب دیا۔ تو علم چاہیے، منہج کے بارے میں وسوسہ آئے تو اس کا حل کیسا ہوگا؟ علم، سچا علم ہی انسان کو وسوسے سے نکال کر ایک دم کلیئر روشنی میں لائے گا۔ ایک چیز، دوسری چیز کیا کہی گئی تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے، اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم۔ اے اللہ تبارک و تعالی، جن مسائل میں اختلاف ہو گیا ہے ان مسائل میں مجھے صحیح مسئلے کی رہنمائی فرما دے، کیونکہ یقیناً تو جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی رہنمائی فرماتا ہے۔ تو اللہ کے نبی دعا کرتے تھے کیا؟ اہدنی لما اختلف فیہ من الحق، اے اللہ جن چیزوں میں اختلاف کیا گیا ہے مجھے اس میں حق کی رہنمائی فرما دے۔ کیا فرما دے؟ حق کی رہنمائی فرما دے۔ تو یہ دوسرا اس کا حل ہے وسوسے سے کیسے بچیں منہج کے بارے میں۔ وسوسہ آتا ہے کہ ہم اتنے کم ہیں اور باطل جو ہے وہ ناحق پر ہونے کے باوجود بھی اپنے آپ کو حق ثابت کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ایک وسوسہ ہے، اتنے کم ہیں۔ بہت اچھی بات۔ منہج کے سلسلے میں ایک وسوسہ یہ جو لوگوں کے درمیان، لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ ہم لوگ صحیح منہج پر ہیں، حق پر ہیں، اور ہم بہت چھوٹی تعداد میں ہیں، اور جو لوگ صحیح منہج پر نہیں ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، ان کی کوانٹٹی بہت زیادہ ہے، بہت سارے حلقے ہیں، بہت سارے فرقے ہیں، بہت ساری جماعتیں ہیں، ان کی مطلب سب کو جوڑا جائے تو دنیا بھر کے لوگ ہیں لیکن وہ منہج پر نہیں ہیں۔ تو ایسا کیوں ہے کہ صحیح منہج والے کم ہیں اور باطل منہج والے زیادہ ہیں؟ یہ وسوسہ اور اس وسوسے کا جواب اور اس کا حل اللہ کی کلام کی آیتوں میں، نبی کی سنتوں میں، سلف کے آثار کے اندر بہت واضح طور پر بتا دیا گیا ہے۔ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک سنت کونیہ ہے، کائناتی سنت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، کائناتی سنت، کونی سنت جس کو ہم کہتے ہیں، یعنی کائنات میں اللہ کا نظام ہی ایسا ہے۔ وہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار بندے سب سے کم ہوں گے، سچے ایمان والے کم ہوں گے، خالص توحید والے سب سے کم ہوں گے، خالص سنت والے سب سے کم ہوں گے۔ قرآن کریم کی کتنی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم لوگ بہت تھوڑا ایمان لاتے ہو، ہے نا، کم لوگ ہیں جو عقل رکھتے ہیں، کم لوگ ہیں جو علم والے ہیں، کم لوگ ہیں جو شکر گزار وغیرہ۔ دوسری چیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے اندر بھی یہ بات بیان کی گئی ہے کہ امت کے 73 فرقے بنیں گے اور ایک فرقہ ہی جنت میں جائے گا، بقیہ 72 جہنم میں جائیں گے۔ تو ایک تو وہاں اللہ کے نبی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ ہم حق پر ہونے کے باوجود کم ہیں اور یہ باطل پر ہونے کے باوجود زیادہ ہیں، تو اس کا جواب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کائناتی سنت ہی ایسی ہے کہ حق پر چلنے والے تھوڑے ہوں گے اور باطل پر چلنے والے بہت سارے ہوں گے۔ اور اسی سیاق کی وہ آیت کریمہ بھی ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین، پہلے والی ٹکڑے میں کیا فرمایا؟ اللہ ان کا ولی ہے جو ایمان لائے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ظلمات سے نکال کر کے نور کی طرف لاتا ہے، ظلمات تاریکیوں سے نکالتا ہے۔ تو تاریکیاں بہت ساری ہیں، اندھیرے بہت سارے ہیں، اور نور ایک ہے، نور ایک ہے، تو حق ایک ہے اور باطل انیک ہے، اس لیے حق پر چلنے والے تھوڑے ہیں اور باطل پر چلنے والے بہت سارے لوگ ہیں۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اولیاء، ان کے دوست طاغوت ہیں، یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ انہیں نور سے نکال کر کے تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ دوسرا نقطہ، طاغوت کا کردار، طاغوت کی کوشش، طاغوت کی محنت، یہ سلسلہ جڑا ہوا ہے کہ شیطان بھی اپنا کام کر رہا ہے اور آزمائش
اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہونی ہے بندوں کی، اس لیے یہ طبقہ کیا کر رہا ہے؟ یہ طبقہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، شیطان کی روش پر، شیطان کے نقش قدم پر چل رہا ہے۔ اچھا، اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث کی 73 فرقوں میں سے 72 کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے۔ ایک ہی حق پر ہوگا، ایک ہی حق پر ہوگا۔ انبیاء علیہ السلام کی تاریخ آپ دیکھیں، انبیاء کی تاریخ، انبیاء کی سیرت، آپ کو یہ ملے گا کہ عام طور پر لمبی لمبی زندگی انبیاء نے دعوت کے کام پر لگا دی، لیکن ایمان لانے والے کتنے رہے؟ بہت تھوڑے۔ وما آمن معہ الا قلیل، وما آمن معہ الا قلیل، فلاں نبی پر ایمان بہت تھوڑے لوگ لائے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے۔ اس کے بعد یہ تو موٹی بات ہو گئی، اس کے بعد دوسری جو چیز آتی ہے بنیادی، وہ یہ آتی ہے کہ جو باطل منہج والے بہت بڑی تعداد میں ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سبل ہیں، بہت سارے راستے ہیں بدعت کے، ہوائے نفس کے، خواہشات کے راستے بہت سارے ہیں، اور ان سب پر شیاطین بیٹھے ہوئے ہیں اور سب کو اپنی طرف بلا رہے ہیں۔ من اجابہم الیہا قذفوہ فیہا، جو ان کی بات کو مان لیں گے وہ انہیں جہنم کی آگ میں دھکیل۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے انجام کے طور پر کیا بیان فرمایا؟ انجام کے طور پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ آدم علیہ السلام سے کہے گا کہ اے آدم، آپ جو ہے وہ گروہ نکال لیجئے جو جہنم میں جانے والا ہے، جو جہنم میں جانے والا اسے نکال لیجئے، اور جو جنت میں جانے والا ہے اسے نکال لیجئے۔ جنت میں جانے والوں کو الگ کر دیجئے، جہنم میں جانے والوں کو الگ کر دیجئے۔ اس وقت اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ کہہ رہے جنت میں جانے سے جو لوگ باہر نکل جائیں گے وہ 1000 میں سے 999 ہوں گے۔ یعنی جنت میں جانے والا کتنا ہوگا؟ ایک، اور 999 کہاں؟ جہنم میں۔ تو یہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہی ہے۔ عام بات جو ہم ہمیشہ کہتے رہتے ہیں کہ کثرت حق کا معیار نہیں ہے، اس لیے کثرت اور قلت کی بنیاد پر صحیح منہج باطل منہج کی پرکھ کرنا غلط ہے۔ کم ہیں، زیادہ ہیں، اتنے سارے لوگ ہیں تو کیا وہ غلط ہیں؟ تھوڑے لوگ ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں کوئی اعتبار نہیں۔ یہ شبہ ذہن سے نکل جانا چاہیے، وسوسہ نکل جانا چاہیے کہ حق منہج اور باطل منہج والے کیوں کم زیادہ ہیں، کیوں باطل منہج والے زیادہ اور حق منہج والے کم ہیں۔ اس کو جاننے کے لیے سب سے بڑی چیز یہی ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ یہ معیار ہی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہی کچھ ایسا ہے کائناتی طور پر کہ حق پرست کم ہوں گے، باطل پرست زیادہ ہوں گے۔ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس سے کیا کہا تھا؟ میں ضرور بالضرور جہنم کو تجھ سے اور تیرے پیروکاروں سے بھر دوں گا۔ تو جہنم کو بھرنا ہے کہ نہیں بھرنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کو شیطان لعین ابلیس سے اور اس کے پیروکاروں سے بھرے گا۔ سمجھ رہے؟ اس لیے یہ بات اچھی طرح سے ہمارے سامنے آ جانی چاہیے کہ یہ وسوسہ جو آتا ہے کہ حق پر باطل پر لوگ ہیں اور ہم حق ہونے کے باوجود کم ہیں، تو حق پر رہنے والے کم ہی رہیں گے، حق پر رہنے والے ہمیشہ کم ہی رہیں گے، صحیح منہج پر چلنے والے ہمیشہ کم ہی رہیں گے، یہاں تک کہ انہیں اجنبی کہا جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے غربا کہا، طوبیٰ للغرباء، سارا ہے نا، سارا کا سارا سمٹ جائے گا، تم اجنبی ہو جاؤ گے۔ ہمارے اسلاف حضرت کیا نام ہے ان کا، فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے تھے؟ کہتے ہیں علیک بطریق السلف، علیک بطریق السلف، سلف کی راہ پر چلو، ولا تستوحش بقلت السالکین، اور اس سلف کے راستے پر چلنے والوں کی
کمی کی وجہ سے وحشت محسوس مت کرو. تھوڑے لوگ ہیں, بہت معمولی لوگ ہیں, اکا دکا ہیں, 2 4 6 ہیں, ان کی کیا حیثیت ہے, ہم تو بہت تھوڑے ہیں. تو حق کیا کرو, سلف کی راہ پر چلو اور کم چلنے والوں کی وجہ سے, تعداد کی کمی کی وجہ سے وحشت محسوس مت کرو. اور کیا کہا, وَإِيَّاكَ طُرُقَ الضَّلَالِ, وَإِيَّاكَ وَطُرُقَ الضَّلَالِ, اور گمراہی کے راستوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. وَلَا, آگے کیا کہا تھا, وہ بھی جملہ بہت عظیم الشان ہے, وَلَا تَغْتَرَّ بِكَثْرَةِ الْحَالِكِينَ, اور بہت زیادہ لوگوں کے ہلاک ہونے سے دھوکہ نہ کھاؤ. کم لوگ چلنے والے ہیں, اس سے وحشت محسوس مت کرو, اور بہت زیادہ لوگ ہلاک ہو رہے ہیں تو ان کی ہلاک ہونے والوں کی کثرت سے دھوکہ نہ کھاؤ. یہ نہ دیکھو کتنے سارے لوگ ہیں ہلاک ہونے والے, بہت تھوڑے ہیں وہی کامیاب ہونے والے ہیں, ہے کہ نہیں, وہی کامیاب ہونے والے. اسی لیے ہمارے اسلاف ہمیشہ کیا کہا کرتے تھے, ہمیشہ کہا کرتے تھے, استوصوا بأہل السنت خیرا, استوصوا بأہل السنت خیرا فإنہم غرباء فإنہم قلہ, اہل سنت کے ساتھ میری وصیت کو قبول کرو. یعنی وہ اہل سنت جہاں ہو, 1 ہو 2 ہو, یہاں 1 ہے وہاں 1 ہے, انہیں گلے لگاؤ, انہیں کیا کرو, گلے لگاؤ. فإنہم غرباء, کیونکہ وہ اجنبی ہیں, وہ اجنبی ہیں. بھیڑ دوسری طرف ہے اور یہ کون ہے, اجنبی ہیں. تو بہرحال یہ اس کا سرسری طور پر جواب تھا کہ ہمیں اس سے اس وسوسے کو اپنے ذہن میں رکھنا نہیں ہے, ایک دم اطمینان کر لینا ہے کہ ہم تھوڑے اس لیے ہیں کہ تھوڑے ہی رہیں گے. حق پرست ہمیشہ کیا ہوتے ہیں, تھوڑے ہی رہتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سلف کی راہ پر, سلف کے منہج پر استقامت کے ساتھ, پختگی کے ساتھ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. کوئی وسوسہ, کوئی شبہہ, کوئی بھی کنفیوژن ہمیں اس سے دور کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے. اللہ سے اس کی دعا بھی کریں, کیونکہ دیکھیے صحیح منہج پا لینا نعمت ہے, لیکن صحیح منہج پر ٹکے رہنا, ثابت قدم رہنا اس سے بڑی نعمت ہے. اسی لیے اللہم انا نعوذ بک من الحور بعد القور, کیا مطلب, اے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بار حق مل گیا ہے, اس حق کو مل جانے کے بعد پھر چھن جائے, میں اس سے تیری پناہ چاہتا ہوں. حق ملا ہے, حق پر قائم رہیں استقامت کے ساتھ, ہم اس پر کیا رہیں, ڈٹے رہیں, اور اس کے جو سورسز ہیں اس کا استعمال کریں, اور جو اسے ہٹانے والے سورسز ہیں اس سے اپنے آپ کو بچائیں. اس سے جوڑے رکھنے والے سورسز کیا ہیں, سچے علماء, منہجی علماء سے اپنے آپ کو جوڑے رکھنا, اپنے کبار علماء سے وابستہ رہنا, یہ ہمیں فتنوں سے بچائے گا. اور فتنوں میں ڈالے گا کون, منہج سے انحراف میں ڈالنے والی چیزیں کون سی ہیں, آدمی اپنی مرضی کے مطابق جو چیز پڑھے اس کو فالو کرے, آدمی کسی کو اپنا استاد بنا لے جو استاذی کے لائق نہ ہو, آدمی دیکھی دیکھا کرے, آدمی کسی کی کثرت سے مرعوب ہو جائے, اپنی قلت سے وحشت محسوس کرے. یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو انسان کو صحیح منہج سے دور کرنے کا سبب بن جاتی ہیں. ان تمام چیزوں کو کبھی خاطر میں نہ لائیں. جب ہمارا یہ ایمان ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اکیلے ہونے کے باوجود امت تھے, تو ہم بھی اکیلے بھی رہیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہوں گے, امت رہیں گے. اکیلے ہیں امت, اکیلے منہج پر چلنے والا آدمی ہے, سارا زمانہ جو ہے نا وہ منہجی فساد میں ڈوبا ہوا ہے, تب بھی آپ ہی حق پر ہیں, آپ کو وحشت محسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہے اس کا خلاصہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو خیر کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.